بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم تختی نمبر 22 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 22 ہے میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ دیکھیے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ نمبر 3 ہے اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ اب یہاں پر دیکھیے ادغام شفوی کی مثالیں۔ اب یہاں پر ہے الیکم مرسلون۔ کیا ہے؟ الیکم مرسلون۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم ہے، تو کیا ہوگا جی؟ ادغام شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم ہے۔ اس کو ہم کیا کریں گے؟ میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الیکم مرسلون۔ اب اس کے ہجے دیکھیے، حمزہ زیر ای، لامیا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم۔ اب یہاں پر ہم جب میم کو میم سے ملا رہے ہیں تو غنہ کریں گے۔ الیکم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، الیکم مرسا، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبر نا، الیکم مرسلون۔ اب دیکھیے لہم ما یشاءون، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم۔ اب یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا۔ لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف زبر شا، لہم ما یشا، اوپر مد، لہم ما یشاء، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبر نا، لہم ما یشاءون۔ اب یہاں پر یہ آیت کا نشان آپ کو دکھ رہا ہے تو ہم یہاں پر آیت بھی کر سکتے ہیں۔ آیت کس طرح کریں گے؟ لہم ما یشاءون۔ دیکھیے، فی قلوبہم مرض، اس کے ہجے اس طرح ہوں گے: فا یا زیر فی، قوف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، حامیم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، فی قلوبہم ما، را زبر را، فی قلوبہم مرا، ضاد دو پیش زن، فی قلوبہم مرض، فہم معرضون، فا زبر فا، حامیم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری، فہم معری، ضاد واو پیش ضو، فہم معرضو، نون زبر نا، فہم معرضون۔ اب یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے۔
تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب دیکھیے اس کے بعد ہے اخفاء شفوی۔ اب ہم نے اخفاء شفوی پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ دیکھیے ان ربہم بہم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان رابا زبر رب، ان رب با زبر با، ان رب حامیم پیش ہم، ان ربہم با زیر بی، ان ربہم بی حامیم زیر ہم، ان ربہم بہم۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، تارا زبر تر، میم یا زیر می، ترمی حامیم زیر ہم، ترمیہم با زیر بی، ترمیہم بی حا زیر حی، ترمیہم بحی، جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجا، را زبر را، ترمیہم بحجارہ، تا دو زیر تن، ترمیہم بحجارۃ۔ اب نیچے دیکھیے وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما حامیم پیش ہم، وما ہم با زیر بی، وما ہم بی، میم حمزہ پیش مو۔ اب یہاں پر یہ میم کے اوپر زبر ہے اور یہ با کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میم اور حمزہ، اب اسے واو نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے حمزہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم نے شروع میں مرکبات میں پڑھا تھا کہ حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں۔ تو یہ جو واو نظر آ رہا ہے یہ حمزہ کی شکل میں ہے، اس لیے ہم میم کو حمزہ میں ملیں گے، میم حمزہ پیش مو، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ کا جھٹکا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ میم حمزہ پیش مو، وما ہم بمؤ، میم زیر می، وما ہم بمؤمی، نون یا زیر نی، وما ہم بمؤمنی، نون زبر نہ، وما ہم بمؤمنین۔ اب دیکھیے آگے فبشرہم بعذاب، فا زبر فا، باشین زبر بش، فبش، شین را زیر شی، شین را زیر شر، فبشر حامیم پیش ہم، فبشرہم با زیر بی، فبشرہم بی عین زبر ع، فبشرہم بع، ذال الف زبر ذا، فبشرہم بعذا، با دو زیر بن، فبشرہم بعذاب۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ ہم کو یہاں پر غنہ کرنا ہے، غنہ صرف دو قاعدے میں کرنا ہے، میم ساکن کے تین قاعدے ہیں نا، اس میں سے دو میں کرنا ہے، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ اب دیکھیں نیچے اظہار شفوی، ہم فیہا، حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا۔ اب یہاں پر آپ خاص بات دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد یہاں پر نہ با آئے گا اور نہ میم، یہاں پر یہ با اور میم کو چھوڑ کر
باقی جتنے حروف ہے اور اس میں سے بھی بالخصوص واو یا فا. اب آپ دیکھیں گے یہاں پر میم ساکن کے بعد فا ہے، جیسا ہم نے بالخصوص میں پڑھا ہے، واو یا فا. ہم فیہا، یہاں پر اظہار کریں گے. لکم دینکم، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دالیا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم. لم یلبسو، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زیر بی، لم یلبی، سین واو پیش سو، لم یلبسو. ام لم تنذرہم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، ذال را زیر زیر، ام لم تنذر، حامیم پیش ہم، ام لم تنذرہم. لہم اجر، لام زبر ل، حامیم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، لہم اجر. یہاں پر جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو گزشتہ اسباق میں ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں، جیسا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ذال ہے، تو ہم اس کی بھی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں. ایسا نہیں کہ جو قاعدہ چل رہا ہے بس اسی کو ہم پڑھیں گے، بلکہ پیچھے اسباق کے جو قواعد آ رہے ہیں جملوں میں، ہم اسے بھی جو ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم پڑھیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.